سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین گھومتی نہیں ہے۔ سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا، کتاب کا نام الفوز المبین، 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ بات چل رہی ہے کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ دعوت اسلامی کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صاحب، آپ بچوں کے سیگمنٹ میں انہیں باتیں سمجھا رہے تھے، اسی دوران آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بے شمار قرآن و حدیث کے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یہ حرکت نہیں کر رہی۔ بس کیا تھا کہ لوگوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ دیکھو مولوی تو سائنس کو نہیں مانتے، کہ سائنس کہتی ہے زمین حرکت کرتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، ان کو تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں، ان کے پاس تم بچے کیوں بھیجتے ہو؟ بس پھر جس کی جیسی تربیت اور جتنی لمبی زبان تھی اس نے پھر اتنی بڑاس نکالی۔ بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ یہ حرکت نہ کریں؟ یہ ان تزولا کی تشریح تاج العروس میں پڑھیں، فرمایا کہ ان کی حرکت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ بلکہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے بہت نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کافر کو متاثر ہونے والی چیز ہے، متاثر نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے، آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی؟ نہیں، دیکھیے میں نے تو یہ نہیں عرض کیا کہ قرآن مجید زمین کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، میں نے تو یہ بتایا ہے کہ اجرام فلکی کے بارے میں، جس کی ایک نمایاں مثال یہ سورج اور چاند ہے، قرآن نے یہی اصول بیان کیا ہے، اور اس اصول کو سامنے رکھ کر ہی ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید اگر زمین کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو پہلے تو اس کو پیش کرنا چاہیے نا، یعنی یہ بتانا چاہیے کہ قرآن نے کہاں یہ کہا ہے کہ زمین ساکن ہے، کہاں یہ کہا ہے کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، وہ کون سی آیت ہے جس پہ یہ بات بیان کی گئی ہے؟ یعنی قرآن اگر اجرام فلکی کے بارے میں کوئی تصور پیش کر رہا ہے تو وہ تو اپنے مدار میں گردش کرنے کا کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب سورج، چاند، مریخ، عطارد، مشتری یہ اجرام فلکی ہیں اور زمین بھی ایک اسی نوعیت کی اجرام فلکی میں سے ہے، تو ہم اس پر یہی قیاس کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں بھی یہی بات کہے گا۔ تو یہ بات ہے جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن سے اگر اجرام فلکی کے بارے میں کوئی تصور ملتا ہے تو وہ سکون کا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے کا تصور ہے۔ تو اس تصور کو سامنے رکھ یا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، اس حوالے سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو، پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئرنگ کریں، ہونی چاہیے۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا، علماء عرب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے۔ کافر، بالکل، بڑی عرصہ چلائیے جی، اور یہ بریلویوں کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گی۔ سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے، مذہب بریلوی صاحب نے، زمین ساکن ہے، اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان نے کہ جواب دئیے۔ سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیا، جواب نہیں ہے، وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی بڑی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے، ویلے بیٹھے ہیں۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، میٹرائڈ شاب ثاقب، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین
یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا بالکل وہی، ہاں اسی طرح۔ کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے، بالکل ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں، اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے۔ زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے، کل فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں، اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے۔ آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، گول چیز اگر تیر رہی ہو نا اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، کہ ایک تو وہ تیر بھی رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد۔ یہ بیسٹ چیز تھی جو یعنی بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں۔ تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے، اور یہ چیز پروف بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی، وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس پہ بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔